الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 آیز ان 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج کے سیشن کے لیے جس آیت کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس کا تعلق پچھلے سیشن سے بھی ہے، تو پچھلے سیشن کا تھوڑا سا ہم ریکیپ لے لیتے ہیں۔ پورے پچھلے سیشن کے اندر آیت نمبر 28 کے اوپر کلام کیا تھا، اور اس کے حوالے سے جو اس کی سمری ہے، جو اس کا خلاصہ ہے وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر عورتوں کے کنسرنز کو ڈسکس کیا تھا، بیویوں کے کنسرنز کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر بیوی کو یہ اندیشہ ہو اور خوف ہو کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ زیادتی کرے گا یا بے رغبت ہو جائے گا، تو اس قریب اس کو اپروچ کرنے کا یا اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یا تو پہلے صلح کی طرف آئیں اور وہ دونوں مل کے صلح کر لیں، اپنے ایشوز کو، پرابلمس کو ڈسکس کر کے ان کو سولو کریں، یا اگر صلح کی طرف نہیں آ سکتے تو پھر اور ان سچویشنز کو یا ان ایشوز کو سولو کرنے کا ایک اور طریقہ جو قرآن نے دیا تھا، یا خوشگوار زندگی کا اور جھگڑوں سے بچنے کا جو اصول قرآن نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ نفس کی لالچ کو ریکگنائز کریں کہ دونوں کے اندر یہ نفس کی لالچ موجود ہے، تو ہر ایک اپنی لالچ کو کنٹرول کرے، اور دوسرا جو ایک خوشگوار زندگی کا اصول تھا وہ یہ تھا کہ احسان کی طرف آئیں، بیوی شوہر کے لیے احسان کرے اور شوہر بیوی کے لیے احسان کرے، اور اللہ سے ڈرتے اس اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے پر احسان کریں، نہ کہ احسان جتانے کے لیے۔ اس آیت کے اندر جو بات ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اگر صلح کی طرف آئیں اور صلح نہ ہو پائے تو تب کیا کیا جائے، اگر وہ اگری نہیں ہو پا رہے، ایک میوچل اگریمنٹ کی طرف نہیں آ پا رہے تو پھر کیا کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ یعنی میاں بیوی یہ دونوں جدا ہو جائیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ نہ شوہر کو بیوی کی حاجت رہے گی اور ضرورت رہے گی، نہ بیوی کو شوہر کی حاجت رہے گی، ان دونوں کو ایک دوسرے سے بالکل الگ کر دے گا۔ ان کی جو دلوں کا تعلق ہے یا محبت ہی، وہ سب کو ایک دوسرے سے ان کو بے نیاز کر دے گا، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو، چاہے وہ ایموشنل لحاظ سے ہو، چاہے وہ کسی کنیکشن کے رہنے کی وجہ سے ہو، اللہ تعالیٰ دونوں کو بے نیاز کر دے گا اور دونوں کو ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس آیت کے اندر اس حوالے سے ڈسکشن ہے اور اس حوالے سے بات ہے کہ اگر صلح نہ ہو پائے، بیوی کو یہ کنسرن ہے، اس کو یہ اندیشہ ہے کہ شوہر میرا زیادتی کی طرف جا رہا ہے، یعنی بد زبانی، بد کلامی یا مار پیٹ، یا کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں دیتا، یا علیحدہ ہو رہا ہے اور اس کی اپنی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، یا وہ بے رغبت ہو رہا ہے کہ وہ اس کی طرف محبت کے ساتھ آتا نہیں ہے، یا اس کو وقت نہیں دیتا، کم کر دیا، یا اس سے بات چیت بالکل ختم کر دی ہے یا کم کر دی ہے، تو اس اندیشے کی وجہ سے اگر وہ صلح کی طرف آتے ہیں اور صلح نہیں ہو پاتی تو اب کیا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ خلا لے لیں، صلح نہ ہونے کی وجہ سے وہ خلا یا طلاق کی طرف چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے سے غنی کر دے گا، ان کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ اب اس میں ذرا ایک کلیریفیکیشن اور ایک چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، ایک چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی کو بھی 4 دن نہیں ہوئے، ایک دوسرے کو پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کیا، ایک دوسرے کی عادات کو، ایک دوسرے کی ہیبٹس کو، ایک دوسرے کی پرسنالٹیز کو اچھی طرح سے سمجھا نہیں ہے، اچھی اور بری کوالٹیز دیکھی نہیں ہے۔ 4 دن کے اندر بس طلاق چاہیے، خلا چاہیے، ختم کر دیں ریلیشن شپ، بس ہم یہاں چھوڑ دیں مجھے۔ تو نہ صلح کی طرف گئے، نہ ان پرابلمس کو ایڈریس کرنے کی طرف گئے، نہ کمپرومائز کی طرف گئے، نہ احسان کی طرف گئے، کچھ نہیں کیا، بس ڈائریکٹلی بس طلاق چاہیے، ختم کریں رشتے کو۔ یہ قرآن اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے، نہ احادیث۔ جب ایک رشتہ، ایک کنیکشن، ایک تعلق بن چکا ہے تو پھر اس کو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اس کو ہم سکسیزفل بنائیں، اور وہ 4 دن کے اندر نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ بندے کو اکسٹم ہونا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کی عادات کو سیکھنا پڑتا ہے، اور ایک دوسرے کے حساب سے بندے کو ڈھلنا پڑتا ہے۔ شوہر بیوی کے عادات کے حساب سے اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرتا ہے، اور بیوی شوہر کے حساب سے چینج کرتی ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ 4 دن کے اندر بس اب ہم نے جان لیا اور بس ختم کر دیں رشتے کو، ہم نے نہیں کرنا۔ تو یہ اس مینٹالٹی کو، یا اس جو یہ ایک ٹرینڈ آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے، اس کو دین پروموٹ نہیں کر رہا، نہ یہ آیت اس بارے میں۔ یہ آیت اس بارے میں ہے کہ اگر کسی کے پاس پرابلمز آئیں، ایشوز آئیں، اور یہ میرج، یہ شادی کے اندر، یہ تعلق، یہ میرج کے اندر اس قسم کے ایشوز آئے اور وہ صلح کی طرف گئے اور صلح کی کوشش کری، کاؤنسلنگ کی طرف گئے، کاؤنسلنگ کی کوشش کری، میاں بیوی نے اپنے ایشوز اور پرابلمز ایک دوسرے کے سامنے رکھے، ان کو ڈسکس کیا، ایموشنز کو سائڈ میں رکھ کے
کاؤنسلنگ کری, سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ کسی طرح سے ریکنسیلیشن کی طرف نہیں آ رہے, وہ کسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی طرف نہیں آ رہے, کسی بھی طرح سے وہ اس حل کی طرف نہیں آ رہے کہ ہم ایک ساتھ رہ سکیں اور یہ پرابلمز حل ہو سکیں, تو پھر اس سچویشن کے اندر وہ اگر الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا. تو یہاں پہ اس چیز کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہماری ذرا مینٹالٹی دیکھنی چاہیے, ہماری مینٹالٹی دیکھنی چاہیے کہ اگر کسی کی حالت اسی قسم کی ہو, اگر کسی کی سچویشن اسی قسم کی ہو کہ انہوں نے سب چیزیں ڈسکشن کرنے کے بعد کاؤنسلنگ صلح سب ہو گئی ہے, اور اب بھی کسی طرح سے وہ دونوں قریب نہیں آ پا رہے ہیں, وہ جو مسائل ہیں, وہ جو پرابلمز ہیں, وہ جو ایشوز ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں, تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں, اور اگر ان کو یہ مشورہ دے دیا جائے کہ آپ لوگ علیحدگی اختیار کر لیں, تو فوراً سب کے منہ سے جملہ نکلتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یار طلاق ہو گئی. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دلوں کو بے نیاز کر دے گا ایک دوسرے سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو برا قرار نہیں دے رہا, ان سارے سٹیپس کے بعد, اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے, ان سارے سٹیپس کے بعد کہ صلح کی کوشش کر لی, پھر کاؤنسلنگ کی کوشش کری ہے, پھر ایک دوسرے کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے سمجھنے کی, کمپرومائز کی کوشش کری ہے, اس کے بعد بھی پرابلمز ایڈریس نہیں ہو رہے, اور پھر دو لوگ جدا ہو رہے ہیں, الگ ہو رہے ہیں کہ یار ریلیشن شپ ٹاکسک ہو رہی ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں, تو اب اگر کوئی علیحدگی اختیار کر رہا ہے تو اب کیا کیا جائے. تو اس سچویشن کے اندر اللہ جب فرما رہا ہے کہ ہم اس کو بے نیاز کر دیں گے, وہ اس کو برا نہیں قرار دے رہا, تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. پھر لوگ کیا کہیں گے والی بات آنی نہیں چاہیے, کیونکہ اللہ نے اس کو برا نہیں کہا, اللہ نے اس کو ناپسند نہیں کیا, اور یہ فرمایا کہ ہم پھر ان کے دلوں کو بے نیاز کر دیں گے. تو یہ سب سے پہلے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس چیز کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ لوگوں کو ہم ذلیل کرنا شروع کر دیں یا ان کو سنانا شروع کر دیں, کہ انسان نے اس معاشرے کے اندر ہی رہنا ہے, اور معاشرے کی باتیں اور معاشرے میں رہنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں ایک اثر رکھتی ہیں, اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں, وہ اتنے جواں ہمت ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے سے لڑ جائیں, اور معاشرے کی باتوں اور ان کے الفاظوں اور ان کی تلخ جملوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ ایک دیوار کی طرح کھڑے ہو کے اس کو برداشت کر سکیں اور وہ کر گزر جائیں اپنے کام کو. تو ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کریں کیا پھر؟ تو ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے یہ ریکگنائز کریں کہ اگر اس قسم کی حالت ہو, اس قسم کی سچویشن ہو کہ جو ریلیشن شپ ہے, جو رشتہ ہے, جو بات چیت ہے, جو یہ تعلق ہے, یہ ٹاکسک ہو رہا ہے, شوہر بیوی سے جھگڑ رہا ہے اور بیوی شوہر سے جھگڑ رہی ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں, صلح کی بھی کوشش کر لی, کاؤنسلنگ کی بھی کوشش کر لی, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کر لی, اپنے ایشوز بھی ڈسکس کر لیے, اس کے باوجود بھی ساتھ نہیں رہ پا رہے, یہ ایشوز حل نہیں ہو پا رہے, تو اس کی برائی کیا ہے؟ اس برائی کو ریکگنائز کر لیں. اگر اس کے باوجود بھی یہ ساتھ رہنا شروع کر دیں, ان ایشوز کے ساتھ رہتے رہیں, ان مسائل, ان پرابلمس کے ساتھ رہتے رہیں, تو پھر مسئلہ کیا ہوگا, ایشوز کیا ہوں گے, ان کی طرف ذرا توجہ دیں گے, ان کی برائیوں کی طرف توجہ دیں گے, تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ ہاں ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں کوئی برائی نہیں اگر اس سچویشن کے اندر بندہ علیحدگی اختیار کرتا ہے. تو اس کا جو برا اثر ہے وہ تین طرح سے آتا ہے, یہ 3 لیولز کے اوپر آتا ہے. پہلا لیول ان کا آپس میں ریلیشن ہے. تو ہوگا یہ کہ اگر یہ لوگ ساتھ رہتے رہیں, اگر یہ لوگ اسی سچویشن کے اندر, اسی ٹاکسک سچویشن کے اندر ایک دوسرے کو برا بھلا بولتے رہیں اور ایک دوسرے کے اوپر غصہ کرتے رہیں, اور شوہر بیوی پہ چیخ رہا ہے اور بیوی شوہر پہ چیخ رہی ہے, شوہر بیوی کو ٹائم نہیں دے رہا, بیوی شوہر کو ٹائم نہیں دے رہی, تو اگر اسی حالت میں رہیں گے تو سب سے پہلے ان کے اپنے رشتے کے اوپر اثر پڑے گا. اس کے بعد دوسرا اثر ان کے بچوں پہ آئے گا, اور تیسرا اثر پورے معاشرے پہ آئے گا. جو ان کے اپنے رشتے پہ اثر ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایسی حالت میں رہتے رہیں تو ایسی حالت میں رہنے والے 2 لوگ میاں بیوی نہیں ہوتے, بلکہ وہ 2 اجنبی ہوتے ہیں جو بس ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی ان کی آپس میں کوئی بات نہیں ملتی, وہ ان کے خیالات نہیں ملتے, تو وہ پھر آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں, وہ دونوں لوگ اجنبی ہو جاتے ہیں. دوسرا اس میں ایشو یہ آتا ہے جو رشتے کے اندر اور ایک دوسرے سے اجنبی ہونے کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ پہلا دوسرے کو نہیں پہچانتا اور دوسرا پہلے کو نہیں پہچانتا, بس وہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ الگ ہو نہیں سکتے, معاشرہ کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے. اس کے بعد دوسرا جو ایشو ان کے رشتے کے اندر آتی ہے, جو برائی پیدا ہوتی ہے, اس سے یہ ہوتی ہے کہ نہ پہلا دوسرے کو سمجھتا ہے, نہ دوسرا پہلے کو سمجھتا ہے. ایک دوسرے کو جب انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, ایک دوسرے کے ایشوز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, تو پورا گھر اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے, ان کا اپنا رشتہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. یہ رشتہ جس نے مل کے ایک باغ بننا تھا, ایک گلزار بننا تھا, جہاں پہ اور پھل اور پھول اور پودے بنتے اور ثمرات آتے, اب یہی اجڑا چمن بن چکا ہے. اسی کے پھول مرجھا کے ختم ہو چکے ہیں, اسی کے درخت اور اسی کے پودے اور اسی کے لہلاتے کھیت جو ہیں وہ بالکل سوکھ چکے ہیں.
تو جس نے فائدہ دینا تھا وہ اب خود بالکل بنجر ہو کے ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس بات پہ وہ لوگ اس ساتھ رہ رہے ہیں اور اس تلخی کو، اس مشکل کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو برداشت کریں۔ تیسرا جو اس کے اوپر ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی اثر پڑتا ہے۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو بیوی کی جو مینٹل اور ایموشنل سٹیٹ ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا، وہ آہستہ 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 نیچے گرتی چلی جائے گی۔ مینٹل سٹیٹ کے گرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی، مینٹل سٹیٹ کے گرنے کا مطلب یہ کہ ڈپریشن میں چلی جائے گی، مینٹل سٹیٹ کے گرنے کا مطلب یہ کہ اس کو مائگرین ہونا شروع ہو جائے گا، مینٹل سٹیٹ کے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پائے گی، بیٹھے بیٹھے موڈ سوئنگز ہوں گے، غصہ آ جائے گا، بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع ہو جائے گی۔ اور بیوی کے ساتھ، بیوی اگر شوہر کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو شوہر کے ساتھ بھی یہ ایشوز ہوں گے کہ وہ ایموشنلی یا مینٹلی وہ اس کی جو ہیلتھ ہے وہ آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جائے گی، خراب ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس کی ذات پر اثر پڑے گا اس کی وجہ سے۔ تو پہلا اثر رشتے پہ پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اثر ہے وہ بچوں پہ پڑتا ہے اگر بچے موجود ہیں تو، اور بچوں کا اثر ایسا ہے کہ وہ پھر آگے ایک بٹرفلائی ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا کہ وہ آگے تک جاتا ہے وہ اثر۔ اور بچوں پہ اثر کیا ہے کہ جب ماں باپ کی جو یہ لڑائی ہے، جھگڑا ہے، یہ جو ان کا آپس میں ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کا اثر بچوں کے اوپر بہت گہرا ہوتا ہے اور اس حد تک کا ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ بیٹا اپنے باپ سے شوہر کیسا ہونا چاہیے اس بات کو سیکھتا ہے۔ تو جب وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، جب وہ اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، یا اس سے بے رغبت ہو رہا ہے، یا اس سے دور ہو رہا ہے، یا اس کو ذلیل کرتا ہے، یا اس کو مارتا پیٹتا ہے، اس کو کھانے کے لیے پیسے نہیں دیتا، تو وہ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہوتا ہے اور آگے جا کے پھر وہ بھی انہی حرکتوں میں ملوث ہو جاتا ہے، یا وہ بالکل دوسرے ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے باپ نے، اچھا میرے والد نے میری والدہ کو اٹینشن نہیں دی تو میں اپنی بیوی کو اٹینشن دوں گا، اور وہ اس میں اس ایکسٹریم پہ جاتا ہے کہ وہ ماں کو بالکل اگنور کر دیتا ہے۔ تو یا تو وہ ہو بہو اپنے باپ کا، اپنے والد کی پرچھائی اور ان کا عکس بن جاتا ہے، یا وہ ایک ایسے ایکسٹریم میں جاتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کو اگنور کر دیتا ہے۔ اسی طرح بیٹی کا معاملہ ہے کہ بیٹی بیوی ہونا اپنی ماں سے سیکھتی ہے، تو جب وہ دیکھتی ہے کہ میری ماں میرے والد سے لڑ رہی ہے تو وہ یا تو ظالم بن جاتی ہے یا مظلوم بن جاتی ہے، وہ اپنے حق کے لیے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیتی۔ وہ دیکھتے کہ میری ماں کے جھگڑوں کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے تو میں نے نہیں جھگڑنا، شوہر مارے پیٹے کچھ کرے میں نہیں کچھ بولوں گی، سب سہوں گی میں، تو وہ اس چیز کو سیکھ لیتی ہے۔ دوسرا اس کے اوپر جو اثر ہوتا ہے بچوں کے اوپر منفی، وہ ان کی خود اعتمادی پہ ہوتا ہے کہ جب بچے گھر میں بار بار یہ جھگڑے لڑائی جھگڑے یہ ایشوز کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس رشتے کو بگڑتا ہوتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں، اس کو بدصورت ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ان کی خود اعتمادی کے اوپر اثر پڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ پبلکلی اپنی خیالات کا اظہار بھی نہیں کر پاتے۔ وہ دوستوں کے بیچ میں بھی ہوتے ہیں، ان کو کوئی دوست یار پوچھتے بھی کہ یار کچھ کھانا ہے تو بتاؤ، کوئی موڈ ہے کھانے کا، تو اس وقت بھی ان کی زبان لڑکھڑانے شروع ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار جواب دیں یا نہ دیں، یہ کیا جواب دیں، میں بتاؤں گا تو یہ لوگ برا تو نہیں مان جائیں گے۔ وہ بس اسی کشمکش میں رہتے ہیں، خود اعتمادی ان کی جو ہے وہ بالکل اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، یہ جھگڑے جو ہیں وہ اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ اثر آگے جا کے معاشرے پر بھی ہوتا ہے، اور معاشرے پہ اثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایسے گھر والوں کے جو بچے ہوتے ہیں، جب انہوں نے اپنے ماں باپ سے جو یہ سبق، یہ ساری چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، تو وہ اسی سائیکل کو پھر آگے کنٹینیو کرتے چلے جاتے ہیں، وہ اسی چیز کو آگے لے کے چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ بیٹا اپنے باپ سے شوہر ہونا سیکھتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا تو وہی سلوک کرتا ہے یا وہ دوسرے ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بچے اس سے سیکھتے ہیں، پھر اس کے بچے اس سے سیکھتے ہیں، تو یہ بس سائیکل آگے چلتی چلی جاتی ہے، جو معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ اب اس سے پہلے ایک فیملی کے اندر یہ مسئلہ تھا، یہ ایشوز تھا، اگر ان کے 4 بیٹے بیٹیاں تھے تو ان چاروں نے الگ الگ اپنی فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک برائی اپنا لی، اور اس برائی کو وہ ان کے فیملی سے 4 اور میں پھیلی، پھر ان سے 4 اور میں، پھر ان سے 4 اور میں، اور پورا معاشرہ اس طرح سے بگاڑ کی طرف چلا گیا، آہستہ آہستہ جیسے کوئی کینسر پھیلتا ہے، بالکل سکون سے، آرام سے، آہستہ، خاموشی سے۔ تو یہ اس چیز کو ذرا سمجھنا پڑے گا اور اس چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ اب جب یہ ہم برائی کو سمجھ چکے ہیں ان کی، اگر اس ریلیشن شپ کو رکھا جائے، اگین وہ سارے سٹیپس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ صلح کی طرف بھی آ گئے، کاؤنسلنگ کی طرف بھی آ گئے، ان مسائل کو حل کرنے کی طرف بھی آ گئے، دونوں نے اپنے ایشوز بیان کر دیے، ساری باتیں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ پرابلمز حل نہیں ہو رہی، تو اب اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ اب جب ہم نے یہ برائیوں کو انڈرسٹینڈ کر لیا کہ اگر اس حالت کے اندر بھی وہ ساتھ رہتے ہیں تو اس کی برائیاں بڑی سنگین ہیں، اس کے نتائج بڑے سنگین ہیں، اس کے کانسیکوینسز بہت ہیوی ہیں، تو جب ان کی اہمیت کو سمجھ لیا، ان کی برائیوں کو انڈرسٹینڈ کر لیا، تو اس کے بعد اب پھر اس کی ریکٹیفیکیشن کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ اب لوگ کیا کہیں گے نہیں، ہمیں سوسائٹی کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے، تو اس میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ علماء کا ہے
کہ وہ لوگوں کو ایک انڈیویجول حیثیت سے اور ایک کمیونٹی کی حیثیت سے بھی نصیحت کریں. پہلے تو ان کو یہ سکھائیں کہ اگر گھر میں پرابلمز ہوتے ہیں تو ان کو نظر انداز نہ کر دیں, ان کی طرح ایسا نہ کر دیں کہ بھائی یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یہ ہیں ہی نہیں پرابلمز, بلکہ ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں, اور جیسے ہی وہ پیدا ہوتی ہیں ان کو اسی وقت ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ وہ بڑھتے اتنی بڑھ گئیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئیں تو تب صلح کی طرف آئیں. نہیں, جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہاں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, کوئی ایشو ہو رہا ہے, تو اس کو فوراً ایڈریس کرنے کی کوشش کریں, اسی وقت حل کریں اس کو. تو صلح کی طرف, یہ صلح کا ذہن بنائیں, صلح کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں. تو ایک انڈیویجول حیثیت سے بھی کہ ہر فرد کو چاہیے کہ وہ یہ کام کرے. وہ دیکھتا ہے کہ یار دو میاں میرے گھر کے اندر اگر میرے چاچا چاچی ہیں یا میرے ماما مامی ہیں, ان کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے, تو وہ بڑوں کو انوالو کرے کہ ان کے درمیان یہ ایشوز ہے, آپ ذرا اس کو حل کروا دیں. اور سوسائٹی کے, ایک کمیونٹی کے لحاظ سے بھی رسپانسبلٹی کی وہ کریٹ کروائے, لوگوں کو توجہ دے رہا ہے کہ اگر آپ کے محلے میں, آپ کی سوسائٹی کے اندر, آپ کی جو ہاؤسنگ کمیونٹی ہے اس کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار فلاں گھر کے اندر جھگڑا ہے, تو سارے کمیونٹی والے مل کے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. جو بڑے ہیں ادھر کے, وہ مل کے سمجھانے کی کوشش کریں کہ کیا پرابلم ہے, آپ لوگ اگر چاہیے تو ہم اویلیبل ہیں, ہم اس کو سالو کرانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم میڈیٹرز بن جاتے ہیں, ہم بیچ میں وہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں. تو یہ علماء کا سب سے پہلے کردار ہونا چاہیے کہ وہ اولاً تو شوہر اور بیوی کے حقوق بیان کریں, اور اس کے بعد صلح کا ذہن دیں, کاؤنسلنگ کا ذہن دیں. علماء کے بعد جو دوسرا درجہ آتا ہے, اور اس پرابلم کو ختم کرنے کے لیے, اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو دوسرا درجہ آتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے لڑنا سیکھنا ہوگا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی سچویشن ہو جائے کہ کوئی ان سارے سٹیپس سے گزرنے کے بعد وہ خلا یا طلاق کی طرف چلا جاتا ہے, اس کے گھر میں جھگڑے تھے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ان کے گھر میں جھگڑے تھے, شادی شدہ تھے, گھر میں جھگڑے ہوئے, پرابلمز ہوئی, ایشوز ہوئے, صلح کی طرف آئے, نہیں حل ہوا, کاؤنسلنگ کی طرف آئے, نہیں حل ہوا, اپنے پرابلمس کو انہوں نے ڈسکس کیا, نہیں حل ہوا, اس کے بعد وہ علیحدہ ہو گئے. اب اگر ہم کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو ان کو جانتا ہے اور ان کے بارے میں بولتا ہے یار دیکھو اتنی بڑی عمر میں جو ہے نا طلاق ہوئی ہے, کیا کریں گے, کیا ہوگا, اور وہ اس قسم کے نیگیٹو کامنٹس پاس کرنا شروع کرتا ہے, تو اس کو اسی وقت سمجھائیں. ہمیں ایک دوسرے کے لیے اس وقت ہمیں ایک دوسرے کے لیے لڑنا ہوگا, کھڑا ہونا پڑے گا کہ نہیں آپ اس سچویشن میں نا غلط بول رہے ہیں, دیکھیں اس کو سمجھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. طلاق واقعی بری چیز ہے, لیکن وہ اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, بری ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو, لیکن یہ سچویشن ایسی ہے کہ اگر ساتھ رہتے تو بہت بڑے نقصانات تھے. اس کو اسی وقت ایجوکیٹ کریں کہ نہیں یہ مینٹالٹی اچھی نہیں ہے, اس کو ذرا آپ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھیں. تو طلاق کا ناپسندیدہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر وہ معاشرے کی برائی کا سبب بنے, بندے کی اپنی فزیکل اور مینٹل اور ایموشنل بگاڑ کا سبب بنے, تو پھر اس میں اس طرف آ جانا چاہیے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اور آپ اس طرح سے اس کے حوالے سے بات بھی نہ کریں. تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, ہمیں ایک دوسرے کے لیے لڑنا پڑے گا, ایک دوسرے کو سمجھانا پڑے گا, ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرنی پڑے گی, کبھی پیار سے, کبھی محبت سے, کبھی سختی کے ساتھ, کبھی ڈانٹ سے, لیکن اس طرف آنا پڑے گا. اور آخری چیز جو ہمیں کرنی پڑے گی وہ ہر شخص کو کرنی پڑے گی, وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنے بچوں کو ان چیزوں کے حوالے سے آگاہی دیں. جب وہ اس ایج کے ہو جائیں کہ وہ 20-21 سال کے ہیں اور یہ اپنی شادی کی ایج کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو ان کو بٹھا کے اس حوالے سے آگاہی دیں. میاں بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں یہ سمجھائیں. صحابہ کی زندگی ہے, نبی کریم کی آپ کی حیات مبارکہ ہے, حضرت علی اور خاتون جنت رضی اللہ عنہما کی زندگی ہے, ان کی زندگی سے مثالیں دیں. نبی کریم حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا, ان دونوں کی حیات مبارکہ ہے, بہت ہی خوبصورت. تو ان سے مثالیں دیں, یہ ان کے ساتھ شیئر کریں کہ دیکھیں کس طرح کی زندگی تھی, کیسے ایک دوسرے کے لیے قربانی تھی, کیسے ایک دوسرے کا احساس تھا, احسان تھا, صلح کی کوششیں, ان چیزوں کی طرف. اور اس کے بعد جب آپ نے ان کو حقوق اور فرائض اور یہ ساری چیزیں سمجھا دیں, تو ان کو بتائیں کہ بیٹا اگر کبھی جھگڑا ہو, پرابلم ہو, ایشو ہو, تو صلح کی طرف آؤ. امیڈیٹلی بالکل رشتہ ختم نہیں کرنا, نہیں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو. پرابلمز ہوتی ہیں, فرکشنز ہوتی ہیں, ہو جاتی ہے انبن, لیکن صلح کی طرف آئیں. اس کو رشتہ توڑنا نہیں ہے فوراً, اس ساتھ رہنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہے, تو جڑنے کی کوشش کریں. ان کو سمجھائیں صلح کی اہمیت. صلح کے بعد کاؤنسلنگ ہے, کاؤنسلنگ کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا, ایک دوسرے سے پرابلم ڈسکس کریں, اپنے ایشوز, ایموشنز کو سائڈ میں رکھیں, اپنے ایشوز سامنے رکھیں, اپنے پرابلم سامنے رکھیں, یہ ان کو سمجھائیں. اور اگر اس کے بعد بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ آخری سٹیپ ہے جو کہ آپ لے سکتے ہیں, لیکن یہ بالکل آخری سٹیپ ہونا چاہیے. تو آپشن ان کو ضرور دیں, یہ انفارمیشن ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں, ان کو یہ آگاہی ضرور فراہم کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی شادی اور نکاح کا ٹائم آتا ہے تو ہم کپڑے, ڈیکوریشنز اور کارڈ اور کس قسم کا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے اور کتنے لوگوں کو بلایا اور ڈشیں کیا ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے, ان سب میں تو ضرور لگ جاتے ہیں.
لیکن اس طرف نہیں آتے کہ بچے کو سکھائیں کہ بھائی یہ چیزیں دیکھو یہ ضروری ہیں زندگی گزارنے کا، یہ طریقہ ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے نہیں سیکھ جائے گا. کیسے سیکھ جائے گا؟ یہ سیکھ جائے گا، یہ آج ہمارے معاشرے کے بہت حد تک بگاڑ کا سبب ہے. تو اسی لیے اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور اس طرف آنا پڑے گا، اور بچوں کو سمجھانے اور ان سٹیپس کو ہمیں لینا پڑے گا اور ان کو سمجھانا اور ان کو آگاہی دینی پڑے گی. تو یہ بہت ضروری ہے، یہ امپیریٹیو ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.